الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پر محمد پروردگار عالم کا اس جہان ہست و بود میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں اور کھربوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں حسین کے ذریعے سے سمجھایا ہوا ہے کہ وہ خود کیا. ہم نے اللہ کو پہچانا ہے حسین کے ذریعے. حسین اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ معرفت ہے. حسین کو اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہوا ہے. اور یقیناً جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں بھی کلمہ گو ہیں ان کا ہدف اللہ ہی ہے. ان کی منزل آخر اللہ ہی ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے معبود کو پہچانے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کیا ہے جانے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جس کو سجدہ کر رہا ہوں کم از کم اس کو تو پہچانوں کہ وہ کون سا معبود ہے, وہ کون سا مسجود ہے کہ جس کے سجدے میں میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہا ہوں. تو ہر مسلمان کی منزل ہے اللہ. وہ جانا چاہتا ہے اللہ کی طرف. میں کیسے عرض کروں کہ ایک بار خود پیغمبر نے, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے بھری مسجد نبوی میں تمام اصحاب کرام کی موجودگی میں, تمام اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں, تمام دوستوں کی موجودگی میں, تمام شمع رسالت کے پروانوں کی موجودگی میں, تمام
اصحاب کی موجودگی میں ایک بار پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میں نے جملہ کہا ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچ جائے، وہ اللہ کی منزل کو آخری منزل جانتا ہے، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس راستے کو پہچاننا چاہتا ہے کہ جو راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب یہ رسول ہے، رسول بڑا رحیم رسول ہے، بڑا رؤوف رسول ہے، بڑا کریم رسول ہے۔ رسول نے تمام انسانوں کے دل کے تقاضوں کو پہچانا، دل کی حاجتوں کو پہچانا کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو جائے تاکہ ہم اس راستے پر چلیں تو ہم ٹھیک منزل پر پہنچ جائیں۔ ایک بار پیغمبر نے اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں علی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا علی انت الطریق الی اللہ، یا علی اللہ تک پہنچنے کا راستہ تم ہو۔ طریق الی اللہ، اے علی تم ہو اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ جب رسول نے کہہ دیا، دیکھیے کسی صحابی نے کھڑے ہو کر اعتراض نہیں کیا کہ پھر ہم کیا ہیں۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیا ہیں، ہم بھی تو آپ کے قریب ہیں، ہم بھی تو آپ کو چاہتے ہیں، ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ پر ایمان لے آئے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ پیغمبر کا پہلا خطاب صحابہ ہی سے تھا۔ بھائی آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، ان کے سامنے کہا، اپنے دوستوں کے سامنے علی سے کہا انت الطریق الی اللہ۔ سارے صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ علی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے علی، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے علی۔ اب یہ علی ہے کیا؟ یہ علی ہے کیا؟ دیکھیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے علی۔ بات سمجھ میں آ گئی، بات آپ نے محفوظ کی۔ اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، میرا یقین کامل ہے کہ یہ جملہ آپ تک فوراً پہنچ جائے گا، بلا تعجل پہنچے گا، بلا انقطاع پہنچے گا، بلا توقف پہنچے گا۔ اور آپ میرے بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے آپ سمجھیں گے ضرور۔ انت الطریق الی اللہ، یا علی آپ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، آپ ہیں وہ راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے، آپ ہیں وہ راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ پیغمبر کا جملہ یاد رکھنا، انت الطریق الی اللہ، تم ہو اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یا علی تم ہو اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ علی کے چھٹے بیٹے سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے ہیں؟ علی کے چھٹے بیٹے نے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جتنی تمام انسانوں کی مل کر سانسیں ہیں اتنی تعداد ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ جتنی تمام انسانوں کی مل کر سانسوں کی تعداد ہے اتنے ہیں اللہ تک پہنچنے کے راستے۔ کاش کہ میں یہ جملہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ تک جملہ نہ پہنچا تو اس میں میری خامی ہوگی، آپ کی نہیں، اس لیے کہ آپ کی سماج سے بہت بلند ہے اور میں دعا کرتا ہوں اپنے امام وقت سے کہ میں آپ تک یہ جملہ پہنچا سکوں کہ انت الطریق الی اللہ، یا علی آپ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں، آپ اللہ کی معرفت کا راستہ ہیں۔ چھٹے امام نے کہا جتنی تمام انسانوں کی مل کر سانسوں کی تعداد ہے اتنے طریق ہیں، اتنے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ علی کہیں ایک جگہ نظر نہیں آ رہا۔ جب اللہ تک پہنچنے کے کروڑوں راستے ہیں تو ہر راستہ علی سے ہو کر گزرتا ہے۔ سلامت رہے آپ جیتے رہے جیسے آپ نے جملہ محفوظ۔ جب اربوں خربوں راستے ہیں شفا منہ کے من کے پانے دمالا حسینی
تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنا ہر انسان سانسیں لیتا ہے. تو کروڑوں اربوں خربوں راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، اور ہر راستہ علی سے ہو کر گزرتا ہے. تو اب علی کی تعداد کتنی ہے یہ کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ علی کی تعداد کتنی ہے کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم سے پھر پوچھا گیا کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، فرشتے کتنے ہیں؟ معصوم نے کہا کہ آسمان جہاں تک وسعت آسمانی ہے 7 آسمان، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک، جس میں سرابقات بھی ہیں، جس میں حجابات بھی ہیں، جس میں جنات بھی ہیں، جس میں محلات جنات بھی ہیں، جنتوں کے محلات بھی ہیں، جس میں جنتیں بھی ہیں. 7 آسمان، اور 7 آسمانوں سے لے کے سدرۃ المنتہا تک. کہا آسمان کا کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں فرشتہ موجود نہ ہو. کا تعداد انگنت ہے. اللہ جانتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، فرشتوں کی تعداد کیا ہے. تو فرشتے تعداد میں زیادہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ علی سے آگے بڑھ گئے. تو ضروری ہے کہ فرشتوں کی تعداد سے زیادہ بھی علی کی تعداد ہو. مجھے نہیں پتا یہ جملہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. فرشتوں کی تعداد سے زیادہ علی کی تعداد ہو. علی تعداد میں زیادہ نہیں ہے، علی ہے تو ایک. جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی ہے تو ایک، ہے تو ایک. ایک ہوتے ہوئے وہ ہر جگہ ویسے نظر آتا ہے جیسے وہ ایک ہوتے ہوئے ہر جگہ. بالکل ویسے ہی جیسے وہ ایک ہوتے ہوئے ہر جگہ. دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. قدر مشترک یہ ہے کہ وہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے. اور قدر مشترک ہم نے نہیں قائم کی، اللہ، رسول اور علی میں اشتراک ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. ہم نے ان تینوں کو ایک دوسرے کا شریک نہیں بنایا ہے. جب اللہ ہی خود علی کو اپنا شریک بنا لے، جب خود اللہ علی کو اپنا شریک بنا لے، مصطفیٰ کو اپنا شریک بنا لے، تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کہنے میں کہ ان تینوں میں قدر اشتراک ہے، ان تینوں میں کوئی نہ کوئی قدر مشترک ہے. ہاں فرق اگر ہے تو صرف اتنا، فرق اگر ہے تو صرف اتنا کہ اللہ منزل ہے اور علی راستہ ہے. فرق ہے تو اتنا ہے کہ اللہ منزل ہے اور علی راستہ ہے، رسول راستہ، رسول راستہ ہے. تو اب جتنے امام ہیں، چاہے پہلا ہو چاہے آخری ہو، 12 کے 12 اماموں کی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو آپ زیارت پڑھتے ہیں، اور دیکھیے زیارت جامع کبیرہ ضرور پڑھا کر، اس لیے کہ اس سے زیادہ معرفت والی زیارت اور کوئی نہیں. زیارت جامع کبیرہ یعنی جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں: السلام علی محال معرفت اللہ، السلام علی مساکن ذکر اللہ، السلام علی مستقرین فی مرضات اللہ. یعنی جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، السلام علی محال معرفت اللہ، اے اللہ کی معرفت کے محل، اے اللہ کی معرفت کے گھروں تم پر سلام. یعنی ہر امام اللہ کی معرفت کا ایک گھر ہے. جس گھر کے شہر میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کون ہے، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کون ہے. اس گھر کے شہر تک بھی ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس گھر کے شہر تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نے پچھلے سال ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہے تو کچا سا گھر،
اختیارات بندگی میرا پچھلے سال عنوان تھا اور میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ علی و زہرا کا گھر بڑا کچا سا گھر ہے، کچی دیواریں ہیں، کچی چھت ہے، کچا فرش ہے، بظاہر دیکھنے میں کچا مکان، لیکن معصوم نے کہا تمہیں پتا ہے کہ علی و زہرا کا گھر اس کی چھت کیا ہے اور اس کا فرش کیا ہے؟ کہ علی و زہرا کے مکان کی چھت عرش الہی ہے۔ پچھلے سال میں جملہ کہہ چکا اور میں نے تفصیل نفس کیا تھا، آج سے بھی جملہ نفس کر رہا ہوں۔ علی و زہرا کے مکان کی چھت عرش الہی ہے، عرش الہی ہے، اور علی و زہرا کے مکان کا فرش، اس فرش سے وہ راستہ نکلتا ہے جہاں سے عرش سے وحی خدا آتی ہے، معراج وحی کی طرف راستہ نکلتا ہے، اس فرش سے معراج وحی کی طرف راستہ نکلتا ہے۔ تو ہر کسی کو اس گھر کے صحن تک آنے کی جرات نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، ہر کسی کا مقدر نہیں ہے کہ اس گھر کے صحن تک آ جائے۔ اس گھر کے صحن تک آنے کے لیے اہل بیت ہونا ضروری ہے۔ میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس گھر کے صحن تک آنے کے لیے اہل بیت ہونا ضروری ہے، اہل بیت ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر کے 1.25 لاکھ اصحاب تھے، پیغمبر کے الحمدللہ 1.25 لاکھ اصحاب تھے، یعنی غدیر میں 1.25 لاکھ کی تعداد ہو گئی تھی، غدیر میں 1.25 لاکھ کی تعداد ہو گئی تھی۔ وہ سارے مختلف خطوں سے جب حج کرنے آئے تو 1.25 لاکھ کی تعداد ہو گئی تھی، اور غدیر میں 1.25 لاکھ اصحاب موجود تھے۔ مدینے میں اندازہ لگا لو کہ 50,000 ہوں گے، کچھ مکے سے آئے، کچھ یمن سے آئے، کچھ حبش سے آئے، کچھ حجاز سے آئے، تو سب مل کے 1.25 لاکھ ہو گئے مدینے میں۔ چلو مدینے میں 50,000 کی تعداد لگا لو، مدینے میں 50,000 کی تعداد لگا لو، تو 50,000 اصحاب تھے مدینے میں، 50,000 اصحاب تھے مدینے میں، تھے کہ نہیں؟ یہ ان تمام 50,000 میں صرف ایک کو کیوں کہا یا سلمان انت منا اہل البیت، سلمان تم ہم اہل بیت؟ سلمان کو کیوں کہا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں؟ 50,000 کے 50,000 کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے؟ یعنی ڈگری بڑھائی، مستند کیا، سند بڑھا دی اور کہہ دیا کہ اب تم ہمیں پہچان چکے، تو جب پہچان چکے تو صحن میں آ جاؤ۔ جو اس صحن میں آ جاتا ہے وہ معرفت خدا کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، وہ عرفان خدا کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جو اس صحن تک آ جاتا ہے، جو صحن خانہ سیدہ میں آ جاتا ہے، وہ معرفت خدا کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، اللہ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سلمان آ گئے، صحن خانہ تک آنے کی اجازت مل گئی، صحن خانہ تک آنے کی اجازت مل گئی، حجرے تک نہیں آ سکتے، حجرے تک نہیں آ سکتے، زہرا سے باتیں کرتے ہیں سلمان۔ یہ شرف بھی ہر کسی کو حاصل نہیں ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ زہرا سے گفتگو کا شرف وہ حاصل کرے کہ جو زہرا کو پہچانتا ہو، زہرا کا عرفان رکھتا ہو، جو ادب زہرا جانتا ہو، جو ادب زہرا جانتا ہو۔ میں نے بہت بڑا جملہ روک لیا، میں نے کہا شاید اس کی بے قدری ہو جائے، اس لیے میں ذرا سا جملے کو ادھر ادھر لے گیا کہ زہرا کی جو قدر جانتا ہو وہی زہرا سے گفتگو کرے، وہی زہرا سے باتیں کرے، وہی زہرا سے گفتگو کرے جو زہرا کی قدر جانتا ہو، جو زہرا کا ادب جانتا ہو۔ تو سلمان نہ صرف یہ کہ چوکھٹ پار کر کے شہر میں آ گئے، بلکہ بی بی سے گفتگو بھی کرتے، بی بی سے باتیں بھی کرتے تھے۔ شہزادی پردے میں ہوتی تھی اور پردے کے اندر سے باتیں ہوتی تھی، بی بی بھی ہر کسی کو منہ نہیں لگاتی، شہزادی بھی ہر کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ بات کریں۔ شہزادی کا مزاج بھی اللہ والا ہے، وہ بھی ہر کسی سے باتیں نہیں کرتا، جس سے بات کرنا چاہتا ہے اسے پہلے مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ بناتا ہے، جس سے بات کرنا چاہتا ہے پہلے اسے مرتضیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ بناتا ہے، پھر اللہ بات کرتا، ہر کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس نے انسانوں کی اس بھری بری آبادی میں کروڑا اربا کھربا انسانوں کی بھری ہوئی آبادی میں کل 1,24,000 سے بات کی، کل 1,24,000 سے، اور اس کے بعد 14 سے بات کی، اور کسی کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ ان کے باتیں کریں، ان سے باتیں کریں۔ تو شہزادی بھی ہر کسی سے بات نہیں کرتی، اور اگر گھر سے باہر آ جائیں کسی سے بات کرنے کے لیے تو صرف اس لیے تاکہ منافق کے چہرے سے نقاب اتار لی جائے،
چہرہ نفاق سے نقاب اتار دیا تو شہزادی ہیں اور سلمان فارسی ہیں. تو اب جتنی بھی زیارتیں پڑھو گے سب زیارتوں میں ایک جملہ تمام معصومین کے لیے، عنوان میرا آپ کو یاد ہے وسائل معرفت، ایک جملہ تمام معصومین کے لیے مشترک ہے، ایک جملہ ہر معصوم کے لیے ادا کیا جاتا ہے جتنی بھی زیارتیں کرو گے. پہلا تو یہ سن لو جملہ کہ جب زیارتوں پہ آپ جاتے ہیں، قطبات عالیات کی زیارت پر جاتے ہیں، اور جب آپ مخاطب ہوتے ہیں صاحب مقام سے، جب آپ صاحب درگاہ سے مخاطب ہوتے ہیں، جب آپ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں اور رخ کرنے کے بعد زیارت پہنچتے ہیں، تو اس زیارت میں ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ وصف ہے معصوم کا، صفت ہے معصوم کی. اس یقین کے ساتھ سننا کہ جو یقین سلمان فارسی کا، اس یقین کے ساتھ یہ جملہ سنیے گا، اور میں جملہ ادا کروں گا آپ پہنچ جائیں گے. ابھی وہ جملہ میں نے روکا ہوا ہے کہ جس کے لیے میں زحمت دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ مجھے یاد آیا تو آپ کے حوالے کرتا ہوں. میرے موضوع میں آ رہا وسائل معرفت، معرفت کے وسیلے، معرفت کے وسائل، معرفت کے طریقے، معرفت کی تمام تر قربانیاں جو جہاں جہاں چل رہی ہیں ان کو سمیٹ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے ہی زیارت پڑھو گے تو ہر معصوم کی زیارت میں ایک جملہ ہے، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان تسمع کلامی و تنظر مقامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میری آواز سن بھی رہے ہیں. تسمع کلامی و تنظر مقامی، میرے کلام کو آپ سن بھی رہے ہیں اور میری آواز، میرے کلام کو آپ سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں. یعنی جب بھی جانا زیارت سے قطبات عالیات کے لیے تو یہ سمجھ کر نہ جانا کہ قبر پر جا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ قبریں ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تابوت رکھا ہوا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ گہوارہ رکھا ہوا ہے اور یہ صندوق ہے اور یہ قبر کے اوپر صندوق ہے اور اس میں کوئی دفن ہے، یہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ جو قبر ہے یہ صاحب مقام کا تخت ولایت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کر رہا ہے. صاحب مقام کا تخت ولایت ہے جس پر بیٹھ کر وہ اپنی ولایت کے تمام تر تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. اب جتنے معصوم ہیں ان سب کے لیے ایک جملہ ہے، سب کے لیے جملہ ہے. زیارت جامعہ کبیرہ میں بھی ہے اور جو انفرادی زیارات ہیں ان میں بھی ایک جملہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں سب کے لیے. 14 کے لیے گواہی دی جاتی ہے. کیا گواہی دیتے ہیں؟ انتم باب اللہ. اتنی مشکل جملہ تھوڑی سا بڑی آسان عربی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہیں. آپ سب اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. انتم باب اللہ، آپ سب اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. یعنی اگر درگاہ الہی تک پہنچنا ہے تو باب آل محمد سے گزرنا ہوگا. یہی میں بات کر رہا ہوں، اب جملہ دینے جا رہا ہوں. تو کیا آل محمد تک پہنچنا آسان سمجھ لیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انتم باب اللہ، آپ سب کے سب اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے، کہہ دیا کہ ہم ان تک پہنچ جائیں تو ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے. تو کیا آل محمد تک پہنچنا آسان ہے؟ کوئی آسان کام نہیں ہے. آل محمد تک پہنچنے کا بھی ایک دروازہ ہے. جو سمجھ گئے تو میرا سلام ہے بھائی. آل محمد تک پہنچنے کا بھی ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کا نام کیا ہے؟ بتاؤ کیا نام ہے؟ اب لیجئے احترام ادب زیارت، تہذیب زیارت یہ ہے. اتنا آسان جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ کم از کم آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی. آل محمد تک پہنچنے کا بھی ایک دروازہ ہے. تہذیب زیارت یہ ہے کہ جب کربلا جانا تو فوراً حسین کے روضے پر نہ جانا، پہلے عباس کے روضے پر جانا. سلامت رہے آپ. پہلے عباس کی ذریعے پر جانا اور پھر حسین کے دروازے پر جانا. کیوں؟ اس لیے کہ عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین. عباس ہے باب الحسین. حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. تو پہلے عباس تک تو پہنچو، پہلے عباس تک تو پہنچو.
عباس تک پہنچنے کا دروازہ ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. عباس تک پہنچنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دیکھیے ابھی میں نے ذکر کیا سلمان محمدی کا، سلمان فارسی کا تذکرہ کیا، اور پچھلے سال میں سلمان فارسی میں پوری تقریر کر چکا ہوں، لیکن آج میں 2 جملے آپ کے حوالے نہیں کرتا ہوں. جب آپ مدائن پاک جائیں گے جہاں سلمان فارسی کا مقبرہ ہے، وہاں پر سلمان فارسی کے لیے کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. کچھ حدیثیں لکھی ہیں. سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر، 10ویں درجے پر، ایمان کا 10واں درجہ آخری درجہ ہے جس پر سلمان فارسی معین ہے، جس پر سلمان فارسی کھڑے ہوئے ہیں. صرف سلمان کا یہ مرتبہ ہے کہ 10ویں درجے پر، یعنی علی کو ویسے پہچانا ہے جیسے علی خود اپنے کو پہچانتے ہیں. سلامت رہیں. بڑا مشکل جملہ تھا جو آپ نے محفوظ کیا. علی کو ویسے پہچانا ہے جیسے علی خود اپنے کو پہچانتے ہیں. اس لیے اہل بیت میں شامل کر لیا. اب تم ہمارے قریب آ جاؤ، اس لیے کہ تم ہمیں ویسے پہچان چکے جیسے ہم اپنے کو پہچانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرب کا معیار یہ ہے کہ جس کے قریب جانا چاہتے ہو اس کو ویسے ہی پہچانو جیسے وہ خود اپنے کو پہچانتا ہے. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد و علی اللہ کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اللہ خود اپنے کو پہچانتا ہے. تو اب سوچو یہ دونوں اللہ کے کتنے قریب ہوں گے. سلامت رہے. محمد و علی اللہ کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اللہ خود اپنے کو پہچانتا ہے. تو یہ کتنے قرب کی منزل پر ہوں گے، کتنے قریب ہوں گے اللہ کو. بھائی جب سلمان فارسی کو یہ انعام مل گیا پہچاننے کا، علی کی معرفت کا یہ انعام ملا. دیکھیے خدا کے لیے جملے سے جملہ جوڑ لیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اگلا جملہ کہنے کی مجھے زحمت نہ ہو، اگلا جملہ کہنے کی مجھے زحمت نہ ہو. سلمان فارسی نے جب علی کو ویسے پہچان لیا جیسے پہچاننے کا حق تھا، تو علی نے کیا انعام دیا؟ کہا تم میرے قریب آ جاؤ، میرے اہل بیت میں آ جاؤ. یعنی جب پہچان لیا جاتا ہے تو اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں، اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو علی تو نامعلوم کب سے اللہ کو پہچان رہا تھا کہ اللہ نے علی کو اپنے بیت میں اتارا. علی کو نامعلوم کب سے پہچان رہے تھے کہ اللہ نے علی کو اپنے بیت میں اتار دیا اور کہہ دیا تم اہل بیت اللہ ہو، تم اہل بیت اللہ ہو، تم بیت اللہ کے اہل ہو، تم بیت اللہ کے اہل ہو. تو انعام کیا ملا؟ اہل بیت میں شامل کر لی. انعام کیا ملا؟ اہل بیت میں شامل کر لی. تو آل محمد نے اللہ کو ویسے پہچانا کہ جیسے اللہ خود اپنے کو پہچانتا ہے. تو انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کہ آل محمد کو اللہ نے، آل محمد تو کہا، آل محمد کو اللہ نے آل محمد تو کہا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تم آل محمد بھی ہو اور آل اللہ بھی ہو. تم آل اللہ بھی ہو، آل اللہ بھی ہو، اللہ کی آل بھی ہو. اللہ کی آل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بیٹے ہو گئے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو جاؤ تاریخ عرب پڑھو، تاریخ عرب پڑھو. پیغمبر کی پشتوں میں ایک بزرگ گزرے مظہر، ان کا لقب تھا قریش. انہی کی نسل سے قریشی آگے بڑھے، قریشی جنہیں کہا جاتا. جا کے پڑھنا. اور نہیں اگر تو میں اپنی کتاب یہاں 4-5 سال پہلے میری کتاب یہاں سے تقسیم ہوئی تھی، نام تھا منصب ابو طالب. جس کے پاس وہ کتاب ہے، اس کتاب میں جہاں جناب مظہر کا تذکرہ ہے، جہاں سے قریش نکلے، جہاں سے قریش نکلے، یہ بات ہر اہل سنت مصدر میں موجود ہے. میں کچھ چہروں کی حیرانی کو دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ جملے ضرور رش کر دوں. یہ بات نے میرے خلاف کوئی اسکینڈل نہ کھڑا ہوگا کہ آپ نے آل اللہ کیسے کہہ دیا، آل اللہ کیسے کہہ دیا، آل اللہ کیسے کہہ دیا. جب آپ پڑھیں گے جہاں سے قریش نکلے اور جہاں سے قریشی مشہور ہو گئے، قریشی مشہور ہو گئے. ہمارا نبی بھی تو قریشی ہے، ہمارا نبی بھی قریشی ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے جد میں سے ایک جد کا لقب تھا قریش. تو قریش جب قبیلہ آگے بڑھا تو جتنے قریشی تھے وہ کعبے کے جوار میں رہتے تھے اور کعبے کی چابیاں ان کے پاس تھی. تو سب کے سب اپنے کو آل اللہ کہلاتے تھے.
تو ایک قریشی آل اللہ ہو جائے قبول ہے، ایک قریشی آل اللہ ہو جائے تو قبول ہے، اور اگر پیغمبر کی آغوش میں پرورش پانے والا آل اللہ ہو جائے تو آل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا کا بیٹا ہو گیا یا خدا کا شجرہ بن گیا. آل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب، اللہ کو سمجھانے والے، اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے. تو اتنے قریب، اتنے قریب. اب کیسے اندازہ لگایا جائے، کیسے اندازہ لگایا جائے کہ علی کتنا قریب ہے؟ علی کتنا قریب، کتنا جانتا ہے اللہ کو، کتنا جانتا ہے علی اللہ کو، کتنا جانتا ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید 2-3 سال پہلے میں نے جملہ آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن وسائل معرفت میرا عنوان ہے تو یہ جملہ دہرانے میں کوئی حرج نہیں. مناقب مرتضوی نے، کشفی نے، صالح ترمذی کشفی سنی الحنفی نے یہ جملہ لکھا کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ علی قرب الہی کی کس منزل پر، علی اللہ کے کتنا قریب ہے، علی اللہ کے کتنا قریب ہے. عجیب لفظ ہے، علی اللہ کے کتنا قریب ہے، علی اللہ کے کتنا قریب ہے. ایک بار پیغمبر نے کہا کیا بتاؤں کتنا قریب ہے، انہو ممسوس فی ذات اللہ، علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے. علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے، ممسوس فی ذات اللہ، فنا ہو چکا ہے ذات خدا میں. علی نے بھلا دیا ہے کہ علی کون ہے، وہ بس یہ جانتا ہے کہ اعلیٰ کون ہے، وہ بس یہ جانتا ہے کہ اعلیٰ کون ہے، وہ والا علی کون ہے. علی نے اپنے کو بھلا دیا، اپنی ذات کو ذات خدا میں ضم کر دیا. علی کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، علی کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. ابھی تو میں نے جملہ روکا ہوا ہے، ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں. علی کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی میں پیغمبر تشریف فرما ہے، اور ایسے میں پیغمبر کے پاس ایک عرب آ گیا، اور عرب آیا تو نظر لے کر آئے. پیغمبر نے پوچھا کیا لائے ہو؟ نظر. کیا نظر ہے؟ کہا 2 اونٹ ہے. 2 اونٹ نظر میں لایا. پیغمبر نے پوچھا نظر ہے یا صدقہ ہے؟ نظر ہے یا صدقہ ہے؟ کہا نظر ہے. تو نظر کے عنوان سے جو شے آتی تھی پیغمبر اپنے پاس رکھتے تھے یا اپنے اہل بیت کو دیتے تھے، اور صدقہ آتا تھا تو دوستوں میں بانٹ دیتے تھے. لیکن یہ رحیم رسول ہے، رسول کا دریائے عطا موج پر تھا اس وقت. پیغمبر نے کہا یہ 2 اونٹ باندھ دو مسجد نبوی کے دروازے پر. 2 اونٹ باندھ دیے گئے. پیغمبر نے کہا یہ 2 اونٹ آئے ہیں، تمام اصحاب سے مخاطب ہو، سب سے مخاطب. رسول عادل ہے، رسول نے ہمیشہ عادل کیا، رسول نے سب کو موقع دیا ہے، ہر موقع پر سب کو موقع دیا، موقع پر سب کو موقع دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ موقع پر علی ہی کام آیا، موقع پر علی ہی کام آیا. دعوت ذوالشیرہ میں سب سے کہا تھا جو تم میں سے میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع ہوگا، جانشین ہوگا. تو کوئی اور بھی دے دیتا ساتھ، اس وقت بھی علی نے ساتھ دیا. تو پیغمبر عدل کرتے. پیغمبر نے خندق میں بھی یہی کیا. کون ہے جو اس کتے کی زبان کو روکے؟ صرف علی کو تو نہیں کہا تھا. بات تو ہے نا. اب کتنی چیزیں آپ کے حوالے کروں سب اپنے ذہن میں لاتے جائیے، نہیں تو وقت بہت آگے بڑھ جائے گا. پیغمبر نے کہا تم میں سے جو بھی 2 رکعت ایسی نماز پڑھے گا جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو. پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی، سب کو مخاطب کیا، تم میں سے جو کوئی بھی 2 رکعت ایسی نماز پڑھے گا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، میں ان اونٹوں میں سے 1 اونٹ اس کو دوں گا. تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے گی. بالکل ایسی ہی خاموشی چھا گئی تھی. روایت میں لکھا ہوا کہ پیغمبر نے کہا تم میں سے کون ہے جو 2 رکعت ایسی نماز پڑھے جو خالصتاً اللہ کے لیے، جس میں سوائے اللہ کے کوئی اور خیال آئے ہی نہیں، تو میں اس کو ان اونٹوں میں سے 1 اونٹ دوں گا. خاموش، سب خاموش ہو گئے. پہلو سے علی بلند ہو،
علی بولا یا رسول اللہ میں نماز پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گا۔ علی نے نماز شروع کی، علی نے نماز شروع کی، 2 رکعت علی نے نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی تھی، ایک بار جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ایک اونٹ علی کو دے دیجئے۔ سلامت رہنا۔ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ایک اونٹ علی کو دے دیجئے، ایک اونٹ علی کو دے دیجئے۔ پیغمبر نے کہا اب جیسے دیکھیے میں نے اسی لیے کہا قدر مشترک ہے، اشتراک ہے، ولی ہے نا، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، تو اللہ نیتوں کو پہچاننے والا ہے، تو جیسے وہ ولی نیتوں کو پہچانتا ہے ویسے ہی رسول ولی بھی نیتوں کو پہچانتا ہے، ویسے رسول ولی بھی نیتوں کو پہچانتا ہے، یعنی جیسے اللہ علی کی نماز کے اخلاص کو دیکھ رہا تھا ویسے ہی رسول بھی علی کے اخلاص کو جانچ رہے تھے۔ جیسے ہی کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ایک اونٹ علی کو دے دیجیے، رسول اللہ نے کہا کہ جبرائیل بات یہ ہے کہ علی جب نماز پڑھ رہے تھے، یہ رسول ہے، رسول کو پہچاننا بھی آسان کام نہیں ہے، جب علی نماز پڑھ رہے تھے تو علی نماز پڑھتے پڑھتے سوچ رہے تھے کہ ان اونٹوں میں سے جو زیادہ گوشت والا ہوگا اسے لوں گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ بھائی علی تو یہ سوچ رہے تھے کہ ان اونٹوں میں سے جو زیادہ گوشت والا ہوگا، موٹا ہوگا، اسے لوں گا۔ ایک بار جبرائیل گئے اور واپس آئے، کہا اللہ نے جواب دیا ہے کہ یہ بھی علی اس لیے سوچ رہے تھے کہ ان اونٹوں میں سے جو زیادہ گوشت والا ہوگا وہ لوں گا تاکہ اللہ کی راہ میں مسکینوں کو تقسیم کر دوں۔ اللہ کی راہ میں مسکینوں کو تقسیم کر، یہ ہے علی، اے علی جس کا ہر عمل للہ ہوتا، ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں علی، اسے کہتے ہیں علی۔ تو علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ جس نے کائنات آدم و عالم واحد شخصیت ہے، واحد ذات ہے، کہ جس کا علم اس منزل پر تھا کہ اولین و آخرین میں کسی نے سلونی نہیں کہا، صرف علی نے کہا۔ اس سمندر علم کا نام ہے علی، اس علم کے سمندر کا نام ہے علی۔ یہ لفظ سمندر بھی علی کے علم کے آگے چھوٹا ہے، یہ لفظ سمندر بھی علی کے علم کے آگے چھوٹا ہے، علم کے آگے لفظ سمندر بھی چھوٹا ہے۔ سمندر چھوٹا ہے، علی کا علم بڑا ہے۔ آج یہ ہے کہ لغت چھوٹی ہے، اس لغت میں ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جو علی کی مدح بیان کر سکے۔ جب علی کی مدح بیان نہیں ہو سکتی تو علی کے خدا کی مدح کیا بیان ہوگی؟ علی کے خدا کی مدح کیا بیان ہوگی؟ جب علی کی مدح کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو علی کے خدا کی مدح کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو علی کسی آسان شخصیت کا نام نہیں، علی علم کے سمندر کا نام ہے، علم کے سمندروں کا نام ہے علی۔ علی علم تقسیم کرتے ہیں، اس قاسم علم کا نام ہے علی، قاسم علم کا نام ہے علی، علم کے تقسیم کرنے والے کا نام ہے علی۔ علی سے بڑا کسی نے کوئی علم کا سمندر نہیں دیکھا، سمندر ملتے چلے جائیں علی کا علم ان سب سے آگے ہوگا۔ اور جو فرمانے اب یہ سلمان فارسی 10ویں درجے پر آ گئے، جب 10ویں درجے پر آ گئے تو کیا صرف نام کا درجہ تھا؟ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلمان کو کیا صرف نام کا سرٹیفکیٹ مل گیا، صرف نام کی ڈگری مل گئی؟ ہاں بھائی تم 10ویں درجے پر ہو، شاباش خدا حافظ۔ بھائی جب 10ویں درجے پر آئے تو سلمان کو اس درجے سے ملا کیا؟ اس درجے نے سلمان کو دیا کیا؟ اس درجے سے سلمان کو حاصل کیا کچھ ملا یا پیغمبر نے بس ایسے ہی خوش کرنے کے لیے دے دیا؟ جب جائیں گے آپ کیا کیا ملا سلمان کو، کیا کیا ملا سلمان کو؟ جب آپ مدائن پاک جائیں گے تو وہاں سلمان فارسی کی شان میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، سلمان فارسی کی شان میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث لکھی ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری حدیث لکھی ہے، سنیں گے دوسری حدیث، چپ ہو کے نہ سنیے گا، یہ حدیث یا تو علی کے لیے ہے یا سلمان کے لیے جو میں حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔
یا تو پیغمبر نے علی کے لیے کہا یا سلمان فارسی کے لیے کہا. یقین نہ آئے تو ٹکٹ کٹا کے جانا اور مدائن پاک جانا اور وہاں یہ حدیث پڑھنا, اور جہاں سلمان فارسی کی زبان حیات لکھی ہے وہاں پر بھی حدیث لکھی ہوئی ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس نے سلمان کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. جس نے سلمان کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. من سب سلمان فقط سب بری. جس نے سلمان کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. کیا کیا مل رہا ہے سلمان کو؟ 10ویں درجے پر ہے تو پیغمبر کی زبان سے حدیثیں مسلسل صادر ہو رہی ہیں شان سلمان میں. پہلی حدیث سلمان منا اہل بیت. دوسری حدیث جس نے سلمان کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. تیسری حدیث جس نے سلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. جس نے سلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. حدیثیں بہت سی ہیں, میں یہاں تک لانا چاہتا ہوں. چوتھی حدیث سلمان علم کا سمندر ہے. سلامت رہے آپ. صرف سلمان نام کا 10ویں درجے پر چھوڑی ہے. سلمان کو 10ویں درجے پر آ کر ملا کیا ہے؟ علی کی صحابیت کا شرف کیا ہے؟ جملہ کہہ دیا اور آپ خاموش بیٹھے رہے. علی کی صحابیت کا شرف تو دیکھو. یہ ہر کسی صحابیت کا شرف نہیں ہوتا. علی کی صحابیت کا شرف یہ ہے اور نبی کی صحابیت کا شرف یہ ہے کہ سلمان 10ویں درجے پر آ گیا. جب 10ویں درجے پر آیا تو پے بپے حدیث پیغمبر نے سلمان کی شان میں صادر کی. ارشاد فرمایا من اہل البیت. ارشاد فرمایا جس نے سلمان کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. ارشاد فرمایا جس نے سلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. پھر ارشاد فرمایا علم کا سمندر ہے سلمان. علم کا سمندر ہے سلمان. سوچو جب پیغمبر مدینۃ العلم مدینۃ العلم رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کا سمندر ہے سلمان, تو کتنا علم ہوگا سلمان کے پاس؟ کتنا علم ہوگا؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب سلمان نے علی کو پہچان لیا اور علی نے, دیکھیے سلمان نے علی کو خود نہیں پہچانا. علی کو کوئی خود سے پہچان ہی نہیں سکتا. علی کو دو ہی لوگ پہچانتے, دو ہی شخصیتیں پہچانتی. ایک کا نام ہے اللہ, ایک کا نام ہے محمد. دو ہی ہیں جو علی کو پہچانتے ہیں, یا تو اللہ یا محمد. ہر کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون پہچان سکتا ہے, آپ خود کہہ چکے کہ ہمیں کوئی نہیں پہچان سکتا, تو آپ کو کون پہچان سکتا ہے؟ اللہ من شئنا, جسے ہم چاہیں وہ ہمیں پہچان سکتا ہے. تو نہ معلوم سلمان نے کن الفاظ کا انتخاب کیا علی سے درخواست کرنے میں کہ علی سلمان پر ظاہر ہو گیا. اللہ اکبر. معلوم کیا تھا سلمان کے دل میں کہ علی سلمان پر ظاہر ہو گیا, اور جو حقیقت علی تھی وہ علی نے سلمان پر ظاہر کر دی. اور جب حقیقت علی سلمان پر ظاہر ہو گئی تو علی نے کہا سلمان سلامت رہے آپ. سلمان خاموشی. ہر کسی کو نہیں بتانا کہ علی کون ہے. ہر کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ حقیقت علی کیا ہے. تو سلمان علم کا سمندر. اتنا علم سلمان کے پاس, اتنا علم سلمان کے پاس کہ مدینۃ العلم نے کہہ دیا کہ سلمان بحر العلم ہے. بحر العلم ہے سلمان, علم کا سمندر. ٹھیک ہے. جب یہ حدیث سامنے آ گئی, مسلم بول رہی ہے بات, وقت میرے پاس مختصر رہ گیا. جب یہ حدیث سامنے آ گئی بہت عرصے بعد میں نے یہ واقعہ اپنی کتاب ولایت العباس میں بھی لکھا. پچھلے سال میری کتاب آئی ولایت العباس, اس میں واقعہ میں نے لکھا. بہت عرصے بعد مدرسے کے کچھ طلباء آپس میں بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے, اور بحث کرتے کرتے کہا, تقابل کرنے لگے سلمان میں اور ابو الفضل میں. تقابل کرنے لگے سلمان اور ابو الفضل. مدرسے کے طلباء بیچارے سلمان فارسی اور ابو الفضل میں تقابل کرنے لگے. سب نے کہا کہ نہیں بھائی, سلمان کا علم زیادہ, عباس کے پاس علم نہیں تھا. ٹھیک ہے. ایسی باتیں معاشرے میں ہوا کرتی ہیں, اور میں انشاءاللہ آج محرم کو کچھ باتیں خدمت ابو الفضل میں عرض کروں گا, لیکن آج کی حد تک یہ جملہ کامل کرنا. کہا کہ بھائی عباس کے پاس علم نہیں, سلمان کے پاس عباس سے زیادہ علم ہے, ابو الفضل سے زیادہ علم ہے.
بات ہو گئی، سب ڈسپرس ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے۔ جس طالب علم نے یہ بات کہی تھی کہ عباس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، مولا عباس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، سلمان کے پاس زیادہ علم ہے، وہ سو گیا۔ سوتے میں اس نے خواب میں دیکھا کہ بزم سجی ہوئی ہے اور بزم رسول سجی ہوئی ہے۔ جس بزم رسول ہو اس میں 14 معصومین آ جاتے ہیں، تو 14 معصومین کی بزم سجی ہوئی ہے، 14 معصومین کی بزم سجی ہوئی ہے۔ اس بزم میں ایک مقام پر عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس بزم میں ایک مقام پر عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اس طالب علم نے دیکھا 14 کی بزم میں سلمان فارسی آئے۔ 350 برس عمر ہے سلمان فارسی کی، جب اس دنیا سے گئے ہیں 350 برس۔ سلمان فارسی بوڑھا سلمان آپ میں دیکھ رہے، سلمان فارسی آئے اور سلمان فارسی کے ہاتھ میں کچھ کتابیں ہیں یا کچھ ہے سلمان فارسی کے ہاتھ میں۔ سلمان فارسی پڑھتے گئے، سب کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور سلمان آگے بڑھتے 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 عباس کی خدمت میں آئے۔ عباس کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر اس طالب علم کو مخاطب کر کے کہا، کیا پتا ہے جو علم حاصل کیا ہے انہی پاؤں کا صدقہ ہے۔ انہی قدموں کا صدقہ، انہی قدموں کا صدقہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل محمد کی معرفت انسان کو کیا کچھ عطا کرتی ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے برپا ہوتی ہیں کہ ہر مجلس میں معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ اب جہاں معرفت کی بات ہی نہیں ہو رہی، جہاں پر آل محمد کا ذکر نہیں کیا جا رہا، تو یقیناً معرفت کیسے بڑھے، کیسے بڑھے؟ تو ضروری ہے کہ آل محمد کا تذکرہ ہو، ضروری ہے کہ ذکر علی ہو، ضروری ہے۔ اور ضروری ہے، یہ ضروری نہیں کہ صرف باطن علی پر بات کی جائے، ظاہر علی کی بھی معرفت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ سلمان و ابو ذر میں فرق یہ تھا، ابو ذر کوئی کم درجے پر نہیں تھے، 9 درجے پر تھے۔ فرق یہ تھا کہ سلمان علی کے باطن کو پہچانتے تھے، علی کے باطن کا عارف وہ ہے سلمان، اور علی کے ظاہر کا عارف وہ ہے ابو ذر۔ یعنی علی کے ظاہر کی معرفت بھی آسان نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ علی کا ظاہر کیا ہے۔ جو علی کے ظاہر کی معرفت حاصل کر لے وہ بھی ایمان کے 9 درجے پر آ جاتا ہے۔ تو مجلسوں میں ایمان کے درجے تقسیم ہو رہے ہوتے، معرفت علی کی باتیں پڑھ کے ایمان کے درجے تقسیم ہو رہے ہوتے۔ اپنا درجہ بڑھاتے جاؤ، اپنی معرفت بڑھاتے جاؤ، اپنا عرفان بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ علی تک پہنچ جاؤ۔ تو علی نے کہا کہ میں نے خیبر کو قوت رحمانی سے اٹھایا، قوت ربانی سے اٹھایا، اور حسین نے کہا میں نے کربلا کو قوت انسانی سے فتح کیا۔ حسین نے بتایا آؤ دیکھو کہ انسان کامل کی قوتیں کیا ہوتی ہیں، اجر کو بدلنا، ایک انسان کامل کے صبر کی بلندی کیا ہوتی ہے۔ لاؤ دکھائے دنیا کوئی حسین سے زیادہ صابر دکھائے تو۔ ایوب کا صبر بھی ایک مقام پر آ کر دم توڑ گئے۔ ایوب بھی ایک بار آ کر اللہ سے شکایت کرنے لگے، پروردگار اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب امتحان ختم کرنا۔ حضرت ایوب بہت بڑے زمیندار تھے، جہاں پر قبر ایوب ہے اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا علاقہ جناب ایوب کی ملکیت تھی، اس میں کھیت کھلیان تھے۔ جناب ایوب کے پاس بہت مال و زر تھا، اللہ نے بہت عطا کیا تھا، جیسے جناب سلیمان کو اللہ نے ملک عطا کیا تھا، ویسے جناب ایوب کو اللہ نے بہت مال عطا کیا تھا، بہت زمینیں تھیں، بڑے رقبے تھے اور بڑے لہلہاتے ہوئے کھیت کھلیان تھے، بڑے باغات تھے، بڑے نخلستان تھے۔ اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں جانور دیے، ہزاروں کی تعداد میں گوسفند دیے جو جناب ایوب کی ملکیت تھی۔ اللہ نے جناب ایوب کو کئی بیٹے عطا کیے، یعنی اولاد کے حساب سے بھی بہت دیا، مال کے حساب سے بھی بہت دیا، زمین و جائیداد کے حساب سے بھی بہت دیا۔ ہر وقت اللہ کا شکر کرتے تھے، پروردگار تیرا شکر، پروردگار تیرا شکر۔ اور اللہ نے کہہ دیا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم جتنا شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں۔ اللہ اضافہ کرتا گیا، کرتا گیا۔ شیطان نے کہا یہ تو شکر کر رہا ہے تو اضافہ کر رہا، میں تب جانوں کہ اس سے نعمتیں چھین لے اور یہ تیرا شکر کرے، اس سے نعمتیں چھین لے اور پھر یہ تیرا شکر کرے۔ اللہ نے کہا مجھے فخر ہے ایوب پر، مجھے ایوب کے صبر پر فخر۔ زمینیں قحط زدہ ہو گئے، خوش ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی،
سارے رقبے ختم ہو گئے. ایوب شکر کرتے رہے, پروردگار تیرا شکر ہے, تو نہیں لیا تھا واپس سے لیا, کوئی بات نہیں. گوسفند مرنے لگے, ایک ایک کر کے سارے جانور مر گئے. کہا پروردگار تیرا شکر ہے. ایک ایک کر کے بیٹے مرنے لگے, بیٹے بھی مر گئے. کہا پروردگار تیرا شکر ہے, شکر ہے تیرا, پروردگار تیرا شکر ہے. یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں آ گئے, جھونپڑی میں آ گئے, محل ختم ہو گئے, سب گھر تباہ ہو گئے. ایک چھوٹی سی کوٹری میں آ گئے, بیوی رہ گئی اور جناب ایوب رہ گئے. یہاں تک کہ بیمار ہو گئے, بیمار ہوئے, جسم پورا کھال جھلس گئے. کہا پروردگار تیرا شکر ہے. آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کہا پروردگار تیرا شکر, شکر کرتا رہا کرتا رہا. فاقوں کی نوبت آ گئی, چل نہیں پاتے تھے, آنکھوں سے نابینا تھی, کہیں جا نہیں پاتے تھے. زوجہ کہیں سے گیہوں مانگ کے لے آئی, کہیں سے کچھ لے آئی, 2 روٹی پکائی, خود اپنے کو کھائی اور شوہر کو کھلایا. ایک وقت ایسا آیا کہ گیہوں بھی ختم ہو گیا, آٹا بھی ختم ہو گیا, شوہر کو کیا کھلایا؟ بڑی وفادار بیوی تھی, بڑی وفادار زوجہ تھا. زوجہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر کے ہر حالت میں ساتھ دے, دکھ سکھ میں شریک ہو. تو زوجہ نے کہا میں کہیں سے کچھ مانگ کے لاتی ہوں. جناب رحیمہ بازار میں گئے, سلامت میں کہا, سمجھ گئے نا آپ, بازار میں گئے, ایک گندم والے سے کہا کچھ گندم دے دو, تھوڑی سی گندم دے دو, میں کہیں سے تمہیں واپس کر دوں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بال بہت حسین ہیں, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, ذرا سا اپنے سر کی چادر ہٹا کے اپنے سر کے بال دکھا دو, جتنا گندم کہو گی دے دوں. جناب رحیمہ روتی ہوئی واپس آ گئی, رو رہی تھی. ایوب نے کہا کیا ہوا؟ ایوب کی زوجہ نے بتایا یہ ہوا, جب ناموس پر بات آ گئی اور پردے پر بات آ گئی تو اب ایوب نے روتے ہوئے کہا پروردگار میں نے سب پر صبر کیا, لیکن جب ناموس کے پردے پر بات آ گئی پروردگار اب میرا صبر دم توڑ گیا. اجرکم اللہ, پروردگار اب میرا صبر دم توڑ گیا. عالم ارواح ہے, علامہ مجلسی نے لکھا عالم ارواح میں سب سے وعدے ہو رہے تھے تو حسین کی روح سے بھی وعدے ہوئے, حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا. روح حسین نے کہا قبول ہے, کہا صرف کربلا جانا نہیں ہوگا, پانی بند ہوگا. روح حسین نے کہا قبول, کہا 10 محرم عاشورہ آئے گا, تمہیں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا. کہا قبول. کہا حسین عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھانا پڑیں گے. روح حسین نے کہا قبول. کہا صرف یہی نہیں, قاسم کی پامال لاش اٹھانا پڑے گی. روح حسین نے کہا قبول. کہا صرف یہی نہیں, اور محمد کے لاشیں لانا پڑیں گے. روح حسین نے کہا قبول. کہا صرف یہی نہیں, کڑیل جوان بیٹے کے جگر سے برچی کا پھل کھینچنا ہوگا. روح حسین نے کہا قبول. کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں, روح حسین سے وعدے ہو رہے ہیں. روح حسین نے کہا قبول. ایک بار آواز آئی صرف یہی نہیں, 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ دم توڑ دے گا. روح حسین نے کہا قبول. کہا صرف یہی نہیں, تمہارا گلا ضربے مار مار کر کاٹا جائے گا, 13 ضربوں سے تمہارا گلا کاٹا جائے گا. روح حسین نے کہا قبول. ایک بار آواز آئی, حسین صرف یہی پر نہیں, بہن کے سر سے چادر چھنے گی, بہن کے سر سے چادر چھنے گی. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے روح حسین رکی تو برابر میں روح زینب بیٹھی تھی, تو روح زینب نے کہا بھیا کہہ دو قبول, اب زینب جانے شام جانے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زینب کی چادر کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی چادر نہیں ہے, یہ چادر سر سے سرک نہیں سکتی. جب سر سے چادر سرک جائے تو سمجھو قیامت آ جائے. سر سے چادر سرکنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. زینب کا گفتگو کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. زینب شریکت الحسین ہے, زینب ام المصائب بیوی ہے. جب نام لے رہا ہوں زینب تو کم از کم رونے والی شکل ہی بنا دے. ایک سید زادہ تم سے کہہ رہا ہے, ایک ذریت فاطمہ سے تعلق رکھنے والا فرد تم سے کہہ رہا ہے, حسین کا مصائب پڑھنے والا ذاکر تم سے کہہ رہا ہے, کم از کم رونے کی شکل ضرور بنا لینا. اس لیے کہ عجیب بات میں نے کہی ہے کہ شریکت الحسین کا گفتگو کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. زینب کسی سے مخاطب ہو جائیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسلسل 1 محرم سے اور عاشورے تک مسلسل اشتیا میں فوج پر فوجیں آ رہی تھی.
کبھی شیبر 4000 کا لشکر لاتا، کبھی خولی 10,000 کا لشکر لاتا، کبھی کوئی 5,000 کا لشکر لاتا. مسلسل فوجیں آ رہی تھی اور زینب سن رہی تھی کہ آج فوج اشکیا میں اتنا آ گئے، اتنے فوجی آ گئے، اتنا لشکر آ گئے. جب مسلسل لشکر پہ لشکر آ رہے تھے تو ایک بار زینب نے کہا فضا میرے بھیا کو بلانا، میں اپنے بھیا سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. زینب کو پہچاننا آسان کام نہیں، زینب کو پہچاننا آسان کام. سنو ایک جملہ ہے تو فضائل کا جملہ، میرا دل رو رہا ہے، یقین کرو میرا دل رو رہا ہے اس جملے کو پڑھتے ہوئے. ہے فضائل کا جملہ. ایک عالم نے جناب زینب کے لیے ایک جملہ لکھا. انہوں نے لکھا زینب ما ادراکا ما زینب، تم کیا جانو زینب کیا ہے؟ تم کیا جانو زینب کیا ہے؟ زینب کو نہیں پہچانا جا سکتا. زینب ہے اپنے باپ کی زینت. فضا میرے بھیا کو بلانا، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. حسین جی بہن. کہا بھیا مسلسل فوجوں پہ فوجیں آ رہی، مسلسل فوجوں پہ فوجیں آ رہی. 5 اور 6 محرم ہو گئے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین جب کربلا میں داخل ہوئے تب کا واقعہ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 5 یا 6 محرم کی بات ہے. کہا کہ بھیا مسلسل یزیدی فوج کے کومک کرنے والے آ رہے ہیں، ان کی نصرت کرنے والے آ رہے ہیں. بھیا کیا کوئی تمہارا بھی نصرت کرنے والا آئے گا؟ کیا تمہاری بھی مدد کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے جو تمہاری مدد کرنے آئے؟ یہ زینب کی بے کسی ہے، یہ زینب کی بے کسی ہے، اور یہ زینب کی محبت ہے اپنے بھائی سے. زینب چاہتی ہیں کہ میرے بھائی کا بھی کوئی مددگار آ جائے. اور زینب ہاں ہمارا مددگار آئے گا. کاغذ قلم منگایا، زینب کے سامنے خط لکھا. یہ خط ہے علی کے بیٹے حسین کا، حبیب ابن مظاہر کے نام. رجل فقیر حبیب ابن مظاہر. قادیہ نے مجلس نے مجھ سے کہا ہے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر کون ہے. یہ خط ہے حبیب ابن مظاہر کے نام، حسین ابن علی کا. تمہیں یاد ہے نا کہ بچپن میں حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب رسول آئے مظاہر نے، حبیب کے باپ نے، رسول کے صحابی تھے، تو رسول کو بلایا، اپنے گھر میں بلایا کہ میرے گھر کھانے میں تشریف لے آئی. حبیب سے رسول بڑی محبت کرتے تھے. رسول جا رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، حسین ساتھ تھے. ایک بار بیٹھ گئے اور بیٹھ کر حبیب کو بلایا اور حبیب کو گود میں بٹھا لیا. حبیب حسین کے برابر کے ہیں، حسین کے برابر کے ہیں. حبیب بچپن کا ساتھی ہے. حبیب لفظ حبیب پر سجدہ ہے. حسین کا حبیب چھوٹے سے بچے کو بلایا، سامنے میں بٹھا لیا، پیار کرنے لگے. کسی نے پوچھا کیوں پیار کر رہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں اس بچے کی حسین سے محبت نہیں دیکھی؟ جدھر جدھر حسین جا رہے تھے یہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگا رہا، اپنی آنکھوں سے لگا رہا. حبیب کو بلایا، حبیب کے والد نے رسول کو بلایا اور میرے گھر کھانے پہ آ جائیے اور حسن حسین کو بھی لائیے، علی کو بھی لائیے. رسول نے کا وعدہ کر دیا. رسول نے کہا ہم آئیں گے. جب آنے کا وقت قریب آیا، حبیب اپنے گھر کی چھت پر کھیل رہے تھے، چھت سے گرے اور حبیب کا انتقال ہو گیا. اس بچے کا انتقال ہو گیا، بچہ مر گیا، حبیب مر گئے، حبیب کا انتقال ہو گیا. لیکن حبیب کا باپ جناب مظاہر اتنی محبت اور اتنی قدر اور اتنا احترام رسول کا تھا کہ چونکہ میں نے رسول کو بلا لیا ہے تو یہ سوء ادب ہوگا کہ رسول آئے اور بغیر کھائے واپس چلے جائیں. زوجہ کو بھی سمجھایا کہ دیکھو صبر کرو، اور حبیب کی لاش کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا، گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا. آگے رسول اللہ، کیا ابھی بھی گریہ نہ کرو گے؟ روایت تو سنی ہوئی ہے نا. آگے رسول اللہ، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے. ایک بار رسول اللہ آئے، حسین نے چاروں طرف دیکھا، کہا میرا دوست کہاں ہے؟ حبیب کہاں ہے؟ کھانا لگ رہا تھا. حسین مسجد ہو گئے، حبیب کہاں ہے؟ حبیب کے والد نے کہا وہ کہیں گئے ہوئے، چھوٹی دیر میں آ جائیں گے. حسین نے کہا نانا جب تک حبیب میرا دوست نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک میرا دوست حبیب نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ایک بار رسول نے کہا کہاں ہے حبیب؟ جانتا تو ہے نا رسول، کہاں ہے حبیب؟ اب ماں کے ضبط کا پیمانہ بھی ٹوٹ گیا، باپ کے صبر کا پیمانہ بھی ٹوٹ گیا. ایک بار روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ حبیب گھر کی چھت سے گرے اور حبیب کا انتقال ہو گیا. کہا کہاں ہے حبیب کی لاش؟ لے کے آؤ. رسول نے حبیب کی لاش منگائی، حسین نے زانوں پہ رکھا حبیب کا سر اور حسین نے دعا کی، حبیب میں دوبارہ جان آ گئے، حبیب زندہ ہو گئے.
حسین کی دعا سے زندہ ہونے والا حبیب، رسول کی دعا سے زندہ ہونے والا حبیب، اسی حبیب کو حسین نے بلایا. یہ خط ہے حسین ابن علی کا، حبیب ابن مظاہر کے نام. پہنچا قاسم خط لے کر پہنچا. حبیب گھر میں دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں. ایک بار حبیب نے نوالا لیا اور نوالا گلے میں اٹکا. حبیب نے کہا، راجا سے کہا نوالا گلے میں اٹک گیا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی قاصد آنے والا ہے. حبیب نے وہی بیٹھے بیٹھے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی انا قاصد الحسین. پیغام لے کر جیسے ہی حبیب نے سنا کہ میرے آقا کا قاصد آیا ہے، اختیار دسترخوان سے پڑے ہوئے، سر پر امامہ نہیں پہنا، پاؤں میں نالے نہیں پہنے، لوٹتے ہوئے دروازے پر گیا. دیکھا سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، آپ قاصد حسین اور آپ کے نام حسین کا خط لایا، آپ کے نام حسین کا خط لایا. حبیب نے خط کو لیا، خط کو لے کر سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، دہن سے چوما، خط کو کھولا، خط کو پڑھا. حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. لکھا ہوا تھا حبیب ہم کربلا میں پہنچ گئے، حبیب ہم کربلا میں آ گئے. اور اے حبیب تمہیں معلوم ہونا نہ چاہیے کہ ہم تنہا نہیں آئے ہیں، ہماری بہنیں بھی ساتھ آئی ہیں. حبیب ہمیں چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا ہوا ہے، اتنی جلدی کرو آنے میں کہ عصر عاشور سے پہلے پہنچ جاؤ، عصر عاشور سے پہلے پہنچ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم پہنچو اور ہمارا گلا کٹ چکا. حبیب رونے لگے. حبیب نے آنسوؤں کو صاف کیا، خط کو طے کیا، آگے بیٹھ گئے. زوجہ نے کہا کیا کہا ہے ہمارے آقا نے؟ آقا حسین نے کیا کہا؟ کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا آقا حسین گر چکے ہیں، کربلا میں آ چکے ہیں اور انہوں نے مجھے نصرت کے لیے بلایا، انہوں نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. آئے حسین تیری بے کسی، آئے حسین تیری مظلومی. کہا کہ مجھے انہوں نے نصرت کے لیے بلایا. زوجہ نے کہا کیا سوچا؟ کیا سوچتا ہوں تمہارا کیا ہوگا، تمہارا کون خیال رکھے گا، گھر کا کون خیال رکھے گا. حبیب کی زوجہ نے کہا اے حبیب کیا کہہ رہے ہو، آقا بلا رہا ہے اور تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو. کیا تم نے یہ پڑھا نہیں کہ زینب بھی آئی ہوئی ہے؟ اے حبیب میں مٹی کھا کے جی لوں گی. حبیب حسین نے بلایا ہے تو تم جاؤ. ایک بار حبیب نے روتے ہوئے کہا ایک وقت میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا مجھے بلائے اور میں آقا کی نصرت کے لیے نہ جاؤں. میں نے طے کر دیا ہے کہ میں آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. گھوڑا تیار کیا، غلام سے کہا جاؤ فلاں کھیت کے راستے پر چھپ کر یہ گھوڑا لے کے کھڑے ہو جاؤ، میں دوسرے راستے سے آتا ہوں. حبیب کا غلام گھوڑا لے کے پہنچا، ایک کھیت کی عقب میں کھڑا ہو گیا. حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی. جب آنے میں دیر ہوئی تو حبیب کا غلام گھوڑے کے سموں کو سہلا سہلا کر کہہ رہا تھا، گھوڑے کے یال کو سہلا سہلا کر کہہ رہا تھا اے میرے مالک کے گھوڑے، اے میرے مالک کی سواری، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھ پر بیٹھ کر فاطمہ کے لال کی نصرت کروں. میں تجھ پر بیٹھ کر جاؤں گا اور فاطمہ کے لال کی نصرت کروں گا. بس حبیب اسی وقت پہنچ گئے. حبیب کے کان میں غلام کے یہ جملے پہنچے تو ایک بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا آئے میرا آقا کتنا مظلوم ہو گیا، میرا آقا کتنا اجڑ چکا ہے کہ آج غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا کی نصرت کریں گے. کہا کہ جا رہا ہوں. غلام نے کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو جائیں اور مجھے چھوڑ جائیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے بھی لے چلیں. غلام بھی چلا، حبیب بھی چلے. حسین علم تیار کر کر کے رکھ رہے تھے، یہ فلاں کا علم ہے، یہ فلاں کا علم ہے، یہ تم لو. ایک علم ایسے ہی رکھ دیا. پوچھا یہ علم کس کا ہے؟ کہا اس کا اٹھانے والا ابھی آیا ہی چاہتا.
یہ کہنا تھا کہ سامنے سے گرد اڑی، گرد چھٹی تو حسین نے دیکھا حبیب آ رہے ہیں۔ حسین نے کہا لو اس علم کا اٹھانے والا وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ حبیب آگے آئے، گھوڑے سے کود کے اترے، بے اختیار حسین کے قدموں کو چھو کر کہا آقا غلام حاضر ہے، آقا غلام حاضر ہے۔ گویا حبیب کو دوسری مرتبہ زندگی ملنے جا رہی ہے۔ یہ زندگی عجیب ہوگی، یہ زندگی ایسی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حبیب آئے، آقا آقا آپ کی نصرت کے لیے آ گیا۔ سب آگے بڑھے، سب نے حبیب کو گلے سے لگایا، مبارک ہو حبیب آ گئے، مبارک ہو حبیب آ گئے۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ شور مبارک بادی زینب کے کان تک پہنچا۔ آخری جملے ہیں تقریر کے، تمہیں واسطہ ہے چادر زہرا کا، اگر زحمت نہ ہو تو ہاتھ اٹھا کے سینے پر رکھ لینا، زحمت نہ ہو۔ اگر زحمت ہو تو میں تم سے نہیں کہتا، لیکن اگر زحمت نہ ہو، ایک اجڑے ہوئے مسافر کا تذکرہ کر رہا ہوں تو ہاتھ اٹھا کر سینے پر رکھ کر ایسے ایسے ماتم کرتے رہنا۔ ایک بار حبیب کی مبارک بادی کی آوازیں زینب کے کان تک پہنچی۔ زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ یہ شور مبارک بادی کیسا ہے؟ کہا بیوی حبیب آ گیا، آپ کے بھائی کی نصرت کے لیے حبیب آ گیا۔ زینب نے کہا فضہ جاؤ اور حبیب سے کہنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، علی کی بیٹی شکریہ کہہ رہی ہے۔ فضہ نے آگے کہا حبیب تم پر زینب کا سلام۔ حبیب نے امامہ پھینک کر کہا یا اللہ میرا آقا اتنا غریب ہو